ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی، آج کے سلسلہ گفتگو کا عنوان قرآن کریم اور احادیث ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات اور روحانی اثرات کے متعلق ہماری گفتگو رہے گی، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ گفتگو کہاں تک پہنچتا ہے۔ چونکہ ہجری قمری سال جو ہوتا ہے اس کا 9واں مہینہ وہ رمضان المبارک ہے، جس کے اندر انسان وہ طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چند ایسے امور کہ جن سے انسان اس کا پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے، ان سے اجتناب ضروری ہوتا ہے، اور ان سے خود کو روک کے رکھنا انسان کا ضروری ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان امور سے خود کو اس خاص وقت میں انسان روکتا ہے تاکہ قربت الہی اور رضا پروردگار کو حاصل کر سکے۔ اور پھر یہ وہ امور ہیں کہ جن کو انسان دیگر مہینوں میں بغیر کسی روک ٹوک کے انجام دیتا ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، مگر جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو انسان ان کاموں کو اپنی مرضی سے انجام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہے حضرت انسان، تمہاری آزمائش کا، تمہارے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ آزمائش بھی کیسی آزمائش ہے؟ دو طرح کی آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ عقیدتی طور پر انسان وہ آزمایا جاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو اس سے بڑھ کر ہے وہ عملی میدان میں انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اور یہ آزمائش کسی انسان کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش اس انسان کے خالق کی طرف سے ہے، اس انسان کے رازق کی طرف سے ہے۔ اب اگر عقیدتی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ انسان جس خدا کو اپنا خالق اور رازق مانتا ہے، جس خدا کی بندگی کا پرچار کرتا ہے، اور جس خدا کو مدبر امور کائنات مانتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ایمان اور عقیدہ رکھے کہ کچھ امور وہ خدا کی جانب سے ہم پر فرض قرار دیے گئے ہیں، جن پر عمل کرنا ہمارا وظیفہ ہے۔ پہلے مرحلے میں عقیدہ رکھنا، مثلا جیسے ہم نماز کے واجب ہونے کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، عملی میدان ہے کہ جب ہم نماز کے افعال کو انجام دیتے ہیں، وہ اگلا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ خود اس کے واجب ہونے کا وہ عقیدہ اور اقرار کرنا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی ان امور میں سے ایک امر ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے مخصوص وقت کے لیے کیا کیا ہے، انسان پر فرض کیا ہے کہ انسان چند امور سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، مثلا کھانا پینا اور اسی طرح کے دوسرے مباح کاموں کو ترک کرنا یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اگرچہ شریعت کی زبان میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو روکنے کا نام ہی صوم اور روزہ ہے۔ اور روزہ یہ دین مبین اسلام کی دوسری عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، اور نہ صرف عبادت ہے بلکہ روزہ
یہ دین مبین اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اور پھر روزہ جو ہے فقط یہ اسلام میں عبادت شمار نہیں ہوتا، بلکہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے علاوہ بھی روزہ جو ہے وہ دوسرے مذاہب میں اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہے، روزہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور چاہے وہ یہودی ہوں یا نصارہ، عیسائی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، لیکن شرائط جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اور نہ صرف اسلام کے اندر جو ہے روزہ جو ہے یہ واجب ہے اور اسلام اس کا قائل ہے، بلکہ تمام ادیان الہی جو ہے اس روزہ کی افادیت کے بھی قائل ہیں، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ مومنوں پر تو روزہ واجب ہے ہی، لیکن مومنوں پر بھی اسی طرح روزہ واجب ہے جس طرح ان صاحبان ایمان سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر روزہ جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا تھا۔ اور قرآن کا یہ حصہ جو ہے، یہ آیت جو ہے، اس بات کی واضح و آشکار دلیل ہے کہ روزہ جو ہے نہ صرف اسلام کے اندر ہے بلکہ دوسری امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور ان کے ادیان کے اندر بھی روزہ جو ہے وہ موجود تھا، لیکن پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کی شرائط جو ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور تھا۔ البتہ ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے اسلام کے اندر یہ مختص ہے ماہ مبارک رمضان کے ساتھ، کہ روزہ جو ہے یہ فقط رمضان میں واجب ہے۔ رمضان کے علاوہ اگر آپ روزہ کو واجب کی نیت سے رکھیں اور عنوان بھی وہ رمضان کا روزہ ہو تو واجب نہیں ہوگا، یعنی وہ فریضہ کہ جو رمضان میں ہم پر عائد ہوتا ہے اس سے ہم جو ہے آزاد نہیں ہوتے، گویا ہم اس فریضے سے جو ہے بری ذمہ نہیں ہوتے۔ تو اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وقت معین ہے کہ اس روزہ کو رمضان کے علاوہ آپ ادا نہیں کر سکتے، البتہ قضا کا جو مسئلہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی لیے یہ جو شہر اللہ ہے، جس کو شہر رمضان کو شہر اللہ کہا گیا ہے، تو امام زین العابدین جو ہیں اس ماہ مبارک کی عظمت کے حوالے سے جو ہے صحیفہ سجادیہ میں جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان شہر الاسلام، یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اسلام کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ یعنی اگر اس کو کھولا جائے اور اس کو مطلب مزید بیان کیا جائے تو شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ، یعنی اسلامی اطوار، عادات اور افعال جو ہیں وہ واضح اور آشکار طور پر کیا کیے جاتے ہیں، انجام دیے جاتے ہیں، اور ہر انسان سعی اور کوشش کرتا ہے جتنی اس کے اندر توان اور قدرت ہے وہ کیا کرے، اسلام کے ان امور کو بخوبی انجام دے۔ تو شہر رمضان شہر الاسلام، یعنی اسلام کے تمام امور کو آسان انداز سے کیا کیا جائے، ادا کیا جائے اور بجا لایا جائے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ تسمیہ کے حوالے سے بہت سارے اقوال اور آراء ہیں علماء کی، لیکن یہاں پر ہم ان میں سے چند اقوال کو جو ہے وہ آپ ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اب پہلا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ رمضان رمضان سے رمضا سے لیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دھوپ کی شدت سے پتھر اور ریت جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں، گویا اس کے اندر یعنی شدت کو بیان کیا گیا ہے، گرمی کو بیان کیا گیا ہے، حرارت کو بیان کیا گیا ہے، تو اسی لیے جلتی ہوئی زمین کو رمضا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ذیل میں یہ کہا جائے تو بہت ہی آسان انداز میں یہ بات واضح ہو جائے گی، چونکہ پہلی دفعہ جب روزے واجب ہوئے اور فرض ہوئے اسلام کے اندر تو ماہ مبارک رمضان سخت گرمی کے ایام میں آیا تھا۔ جب روزوں کی وجہ سے گرمی کا احساس بڑھا تو اس مہینے کا نام رمضان پڑ گیا، رمضان سے یاد کیا جانے لگا، یعنی وہ شدت
جو ہے اور حرارت جو ہے اس کو اس میں کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ یہ پہلی وجہ تسمیہ تھی اس کی۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ اب اس کے ذیل میں گرمی کی جب شدت ہے تو شدت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، زمین جو ہے وہ جل جاتی ہے۔ تو اب اس سے جو نقطہ جو ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جس طرح گرمی کی شدت زمین کو جلا دیتی ہے، اسی طرح جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ گناہوں کو اسی طرح جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، راخ کر دیتا ہے، جس طرح سورج کی گرمی اور تپش زمین کی رطوبتوں کو جلا دیتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں انما سمی رمضان لأن رمضان یرمز الذنوب، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رمضان سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ایسا ابر اور باران ہے کہ جو موسم گرما کے آخر میں آئے اور گرمی کی تیزی کو دور کر دے۔ تو اب یہاں پر یہ دوسرا جو وجہ تسمیہ ہے، دوسرا معنی جو ہے یہ بالکل پہلے معنی کے برعکس ہو گیا۔ تو رمضان بھی گویا یہاں پر گناہوں کے جوش کو کم کرتا ہے اور برائیوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اور تیسری اگر علماء کی رائے کو لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ رمضان کسی دوسرے لفظ سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جو اسماء مبارک خداوند متعال میں سے ایک اسم ہے، یعنی پروردگار عالم کے اسماء میں سے ایک اسم جو ہے وہ رمضان ہے۔ چونکہ اس مہینے کو خدا کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے، لہذا خدا کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے یہ رمضان کہلاتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام اس کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں لا تقولوا ھذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله وهو عز وجل لا يجيء ولا يذهب ولكن قولوا شهر رمضان۔ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس طرح نہ کہا کرو کہ یہ رمضان ہے اور رمضان گیا اور رمضان آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان جو ہے یہ پروردگار عالم کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور خداوند کریم جو ہے وہ کہیں نہیں آتا جاتا، لہذا کہا کرو شہر رمضان، یعنی شہر رمضان یعنی ماہ رمضان۔ اور اسی کے ذیل میں آگے بڑھیں تو ہم نے کہا کہ سابقہ امتوں اور سابقہ امم جو ہیں اور ملل اور مذاہب جو ہیں ان کے اندر بھی روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا تھا۔ تو تفسیر نمونہ میں جو ہے مفسرین نے لکھا کہ سابقہ امتوں مثلاً تورات اور انجیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ یہود و نصارہ میں بھی تھا، اور اس کا زمانہ جو ہے وہ مختلف ہے، مختلف جو حوالہ جات ہیں اس روزہ کے حوالے سے، مثلاً روزہ جو ہے ہر زمانے کی امتوں پر اور گروہوں میں جو ہے مختلف مواقع پر جو ہے کیا کیا جاتا تھا اور رکھا جاتا تھا۔ مثلاً کچھ مذاہب میں جب کوئی غم آتا، کوئی مشکل آتی، اچانک مصیبت آ جاتی تو ان کا معمول ہوتا کہ وہ کیا کرتے، روزہ رکھتے تاکہ اس مشکل سے چھٹکارا پا سکیں، اس غم سے اور اس خطرناک حادثے سے نجات پا سکیں۔ اور اسی طرح جو ہے تورات میں یہ بھی آیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے اور 40 دن وہاں رکے تو جناب موسیٰ سے جو نقل کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں جب پہاڑ پر گیا تو وہاں پر پتھر کی تختیاں، یعنی وہ عہد والی تختیاں جو خدا نے تمہارے ساتھ منسلک کر دی ہیں، حاصل کروں۔ تو اس وقت میں پہاڑ پر تھا اور 40 راتوں تک میں وہاں رہا، میں نے قیام کیا اور میں نے وہاں کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ تو یعنی کھانے پینے سے خود کو روکنا یہ ایک روزہ کے معنی میں ہے۔ اسی طرح یہودی جو ہیں وہ بھی توبہ کرنے کے لیے اور رضا الہی کو طلب کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اکثر اوقات یہودی جو ہیں جب موقع پاتے خدا کی بارگاہ میں عجز و انکساری اور تواضع کا اظہار کرتے، کس کے ذریعے؟ روزہ کے ذریعے، تاکہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے روزہ اور توبہ کے ذریعے جو ہے پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ فقط اسلام میں واجب نہیں ہے،
بلکہ دیگر مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ جو ہے وہ رکھا گیا اور فرض تھا۔ گویا کہ اگر مجموعی طور پر کہا جائے تو تمام ادیان الہی جو ہیں، جو پروردگار عالم کی طرف سے دین بھیجے گئے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کے ذریعے، وہ سب کے سب جو ہے اس روزہ کی افادیت کے قائل تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت خصوصیات کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور آج کے لیے جو ہے یہیں پر جو ہے ہم اپنی اس گفتگو کو روکتے ہیں، اور آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آج کی عظیم شب کے صدقے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہمارے اعمال میں اگرچہ کہ قلیل ہیں لیکن یہاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کثرت جو ہے وہ معیار نہیں ہے، بلکہ عمل جو ہے وہ خالص ہونا جو ہے وہ معیار، عمل کے اندر اخلاص کا ہونا جو ہے وہ ضروری اور معیار ہے۔ تو پروردگار عالم سے آخر میں دعا گو ہیں کہ ہمارے قلیل اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔